السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ناظرین، آج کی گفتگو میں یہ بتاؤں گا کہ مومن کی وفات پر غم کس طرح منائیں۔ تو یاد رکھیے، مومن کی وفات پر غم منانا یہ جائز ہے، مگر غم منانے کا ایک پیمانہ ہے شریعت کی جانب سے۔ اس پیمانہ میں رہ کر کے آپ نے غم منایا تو یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، مگر غم منانے میں آپ نے اس پیمانے کو تجاوز کر لیا تو میت کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو رسم برسوں سے چلی آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ غیر شرعی رسم ہے، اور اس رسم کی بنیاد پر میت کو عذاب پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ اگر وفات پانے والے کے خیر خواہ ہیں تو شریعت کا جو پیمانہ ہے غم منانے کا، اس پیمانہ میں رہ کر کے آپ غم منائیں تاکہ اللہ کی رحمت کا حصہ بنے، اور اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ غم ایسا نہ منائیں کہ ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں لوگ غم مناتے ہیں، اس طرح چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سر کو پٹکتے ہیں۔ خاص کر رشتہ دار کی عورت جب آ رہی ہوتی ہے میت کے گھر، راستے سے ہی رونا شروع کر دیتی ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب میت کے قریب پہنچ کر کے سر کو پٹکتی ہے، سر کے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے اس کا، اور اپنے سر پر ہاتھ مارتی ہے، چیخ چیخ کر تیز آواز میں روتی ہے، جو کہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ جہالت کا کام ہے۔ سنیے، صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے رونا یہ بالاجماع حرام ہے، اور اس کو نوحہ بھی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یوں ہی چیخنا چلانا، سر پہ ہاتھ مارنا، ران پہ ہاتھ مارنا، بال نوچنا، بال کھولنا، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، میت پر رونا، جزا فضا کرنا سخت حرام ہے، فتاوی رضویہ شریف۔ اور حدیث سنیے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہ مہما کان من العین ومن القلب فمن اللہ عز وجل ومن الرحمہ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غم منانا اگر آنکھوں سے ہو، آنکھ سے آنسو بہا کر، یا دل میں غم پیدا کر کے، تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، اور یہی شرعی طریقہ ہے، یہی شریعت کا پیمانہ ہے غم منانے کا۔ اور اگر کسی نے غم کا اظہار ہاتھ کے ساتھ کیا، ہاتھ پٹک کر، ران پہ یا سر پہ، یا زبان سے کیا، چیخ کر چلا کر، ہائے مصیبت کر کے، تو یہ شیطان کی جانب سے، یہ شیطانی عمل ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث پاک مذکور ہے کہ اس طرح غم منانے سے میت کو عذاب پہنچتا ہے۔ سنیے حدیث پاک، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا تسمعون ان اللہ يعذب بدمع العین وبحزن القلب ولا بحزن القلب۔ اے لوگوں، کیا تم نہیں سنتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کی وجہ سے، ولیکن يعذب بہذا واشار الی لسانہ، مگر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اس کی وجہ سے، اور اشارہ فرمایا اپنی زبان کی طرف۔
یعنی زبان سے کسی نے غم کا اظہار کیا تو اس غم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔ آگے چل کر سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، اور میت کو عذاب پہنچتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اس پر گھر والے روتے ہیں، چیخ چیخ کر، چلا کر، ہائے مصیبت کرے، ہاتھوں کو پٹک کر، سر کو پٹک کر، یہ سب غیر شرعی طریقہ ہے اور اس کی وجہ سے میت کو عذاب پہنچتا ہے۔ اگر آپ میت کے خیر خواہ ہو تو آپ غم مناؤ، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، تاکہ آپ کا غم منانا رحمت کا حصہ بن سکے اور میت کو قبر میں راحت مل سکے۔ غم اس طرح نہ مناؤ کہ آپ کا غم منانا میت کے لیے عذاب کا باعث بن سکے۔ اب غم کتنے دنوں تک منائے، دوسرا مسئلہ یہ تو سنیے، متعدد احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ سوگ 3 دن تک ہی منائے، 3 دن سے زائد منانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ جی ہاں، اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ اور سن لیجئے۔ ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو خاندان کے لوگ، پڑوس کے لوگ باری لگا کر کے ہفتہ دن تک اس کے یہاں کھانا بھیجتے ہیں۔ یہ کھانا بھیجنا درست ہے یا نہیں؟ تو سنیے، کھانا بھیجنا میت کے گھر یہ سنت ہے، مگر کتنے دن؟ محض 1 دن بھیجنا سنت ہے، اور 1 دن کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، ہفتہ دن تک بھیجنا مکروہ ہے۔ کھانا بھیجے مگر 1 دن، دوسرے دن، تیسرے دن باری لگا کے نہیں، ہاں، ورنہ مکروہ ہے۔ تعزیت پیش کرنا کیسا ہے؟ تو سنیے، تعزیت پیش کرنا بھی مسنون ہے، مگر کتنے دنوں تک؟ 1 مہینہ تک بھیجتے رہے۔ انتقال کے بعد سے لے کر 3 دن تک بھیجنا یہ مسنون ہے۔ 3 دن کے بعد تعزیت پیش کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، کوئی آدمی محلے میں یا گھر پہ نہیں تھا، بعد میں اسے خبر ملی، 1 ہفتے کے بعد آیا، تب اسے پتا چلا، تو اس کے لیے بعد میں بھی تعزیت پیش کرنے میں حرج نہیں۔ اب آئیے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے لیے ہمارے یہاں جو رسم ہے، پنجم، 10واں، 20واں، 40واں کرتے ہیں، اور شاید کہ 40واں تک ہی ایصال ثواب کی آخری کڑی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ یہ بھی شاید کہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد ایصال ثواب کا دروازہ بند۔ ایسا نہیں ہے، جب چاہے تب ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کے لیے کرتے کیا ہیں؟ بھوج کرتے ہیں، بھوج بھات۔ یاد رکھیں، میت کے نام پر مالداروں کو کھلانا یہ درست نہیں ہے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچتا بھی نہیں، کچھ بھی ثواب نہیں پہنچتا ہے میت کو کھلانے کی وجہ، میت کے نام پر مالداروں کو کھلانے سے۔ ہاں، فقیر فقراء کو کھلا سکتے ہیں، یتیموں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے، اور اس کا ثواب اسے ملے گا، مگر مالداروں کے لیے نہ کھانا جائز ہے، نہ انہیں کھلانا جائز ہے، اور اس کا ثواب ملتا بھی نہیں ہے میت کو۔ مگر یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ بڑا المیہ ہے ہمارے قوم کے لیے۔ ہم نے سنا ہے بعض محلے کے طرف باضابطہ قانون بنا ہوتا ہے کہ جس کے یہاں بھی کسی کا انتقال ہو جائے اس کو بھوج دینا پڑتا ہے، یعنی سارے محلے والے کو، پورے محلے والے کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرمائے۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ مالداروں کو میت کے نام پہ کھلانا ہی جائز نہیں ہے، اور اس کا ثواب اسے پہنچتا ہی، نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور آپ کے یہاں اس طرح کی رسم ہے تو آپ اس پہ روک لگاؤ، پابندی لگاؤ، چونکہ آپ ایک وقت کا کھانا کھا کر کے ناجائز کام کا ارتکاب کر رہے ہو، اور جس کے یہاں موت ہوئی ہے، جس کا بھائی وفات پا گیا ہے، اس کو آپ خسارے میں ڈال رہے ہو، اس کا نقصان پہنچا رہے ہو۔ ہاں، تو نہ مالداروں کو کھانا درست ہے، نہ کھلانا درست ہے۔ ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن خوانی کریں، میلاد خوانی کریں۔ ہاں، میلاد شریف کریں تو میلاد شریف سننے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اگر وہ مالدار بھی ہے تو ان کو کھلانا درست ہے۔ میلاد شریف کے توسل سے
وہ مالدار کھانا کھا بھی سکتا ہے اور صاحب خانہ اسے کھانا کھلا بھی سکتا ہے، یہ درست ہے۔ مگر کھانے کی دعوت کر کے بلائیں، خالی کھانا کھلائے میت کے نام پہ، یہ درست نہیں ہے۔ مالداروں کے لیے غریبوں کو کھلائے، یتیموں کو کھلائے، فقیروں کو کھلائے۔ میلاد شریف میں جو لوگ آ جائیں ان سب کو کھلا سکتے ہیں اور اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے، میلاد خوانی کا ثواب پہنچتا ہے۔ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں، من صام او صلی او تصدق وجعل ثوابہ لغیرہ من الاحیاء والاموات جاز ویصل ثوابہ الیہ عند اہل سنہ والجماعہ۔ کسی نے صدقہ کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا یا دیگر نفلی کوئی کام کیا اور اس کا ثواب کسی دوسرے کے لیے کر دیا، چاہے وہ وفات پا گیا ہو یا زندہ ہو، تو یہ جائز ہے اور اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے۔ تو یاد رکھیے، غم منانے میں بھی آپ احتیاط کریں، ایصال ثواب کرنے میں بھی آپ احتیاط کریں، کھانا بھیجنے میں بھی آپ احتیاط کریں، تعزیت بھیجنے میں بھی آپ احتیاط کریں، اور شرعی طریقہ سے آپ کا سارا کام ہونا چاہیے تاکہ آپ بھی گناہوں سے بچ سکے اور میت بھی عذاب سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مومنین کو ناجائز اور غلط رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔